بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے اور احکام توضیح المسائل حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 156 ہم نے پڑھ لیا اور 157 کو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی قضاء نماز رہے گا انشاءاللہ، اور مسئلہ نمبر 1370 سے شروع کریں گے۔ 1371 1372 1373 اس طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 1370 قضاء نماز ٹائٹل ہے، اور اس کا ذیلی ٹائٹل اور عنوان باپ کی قضاء نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ باپ نے اپنی کچھ نمازیں نہ پڑھی ہوں اور ان کی قضاء پڑھنے پر قادر ہو تو اگر اس نے امر خداوندی کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو ترک نہ کیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضاء نمازیں پڑھے یا کسی کو اجرت دے کر پڑھوائے، اور ماں کی قضاء نمازیں اس پر واجب نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ ماں کی قضاء نمازیں بھی پڑھے۔ جی، مسئلہ نمبر 1371 اس کا عنوان بھی قضاء نماز۔ اگر بڑے بیٹے کو شک ہو کہ کوئی قضاء نماز اس کے باپ کے ذمہ تھی یا نہیں تو پھر اس پر کچھ واجب نہیں۔ جی، اگلے مسئلے کی طرف۔ انتہائی آسان مسئلہ، اس وجہ سے ان کو رپیٹ نہیں کر رہا۔ 1372 مسئلہ نمبر قضاء نماز۔ اگر بڑے بیٹے کو معلوم ہو کہ اس کے باپ کے ذمہ قضاء نمازیں تھیں اور شک ہو کہ اس نے وہ پڑھی تھیں یا نہیں تو احتیاط کی بنا پر ان کی قضاء بجا لانا واجب ہے۔ 1373 مسئلہ نمبر قضاء نماز کے متعلق ہے اور اس کے عنوان بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ بڑا بیٹا کون سا ہے تو باپ کی نمازوں کی قضاء کسی بیٹے پر بھی واجب نہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ بیٹے باپ کی قضاء نمازیں آپس میں تقسیم کر لیں یا انہیں بجا لانے کے لیے قرآن اندازی کر لیں۔ جی، بہت آسان مسئلے ہیں، اس وجہ سے دہرا نہیں رہا۔ 1374 مسئلہ نمبر قضاء نماز، اس کا ٹائٹل اور عنوان۔ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ اس کی قضاء نمازوں کے لیے کسی کو اجیر بنایا جائے اور اگر اس کی وصیت نافذ ہوتی ہو تو بڑے بیٹے پر نماز کی قضاء واجب نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، اگلے مسئلے کی طرف بڑھیں۔ 1375 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی قضاء نمازیں ہیں۔ اگر بڑا بیٹا اپنی ماں کی قضاء پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ بلند آواز سے یا آہستہ نماز پڑھنے کے بارے میں اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے۔ تو ضروری ہے کہ اپنی ماں کی صبح، مغرب اور عشاء کی قضاء نمازیں بلند آواز سے پڑھے، یعنی مرد کے لیے جس طرح پڑھنے کا حکم موجود ہے، اگر وہ ماں کی نمازیں پڑھ رہا ہے قضاء تو پھر وہ مرد کے احکام کے مطابق عمل کرے گا۔ وہ کیا حکم ہو سکتا ہے؟ وہ مرد کا یہ ہے کہ ظہر اور مغرب اور عشاء کے اور صبح کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اتنا کہ دوسرا کوئی شخص سن سکے۔ یہ مرد کے لیے ہے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آواز کو بلند نہ کرے کہ کوئی دوسرے شخص سن سکے۔ جی، تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1376 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی قضاء نماز ہے۔
جس شخص کے ذمے کسی نماز کی قضا ہو، اگر وہ باپ اور ماں کی نمازیں بھی قضا کرنا چاہے تو ان میں سے جو بھی پہلے بجا لائے صحیح ہے۔ کئی نمازیں اس کے ذمے ہیں اور نمازیں بھی قضا ہو گئی ہیں، تو باپ اور ماں کی نمازیں بھی قضا کرنا چاہے تو ان میں سے جو بھی پہلے بجا لائے صحیح ہے۔ جی 1377 1377 ٹائٹل قضا نماز۔ اگر باپ کے مرنے کے وقت بڑا بیٹا نابالغ یا دیوانہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ جب بالغ یا عاقل ہو جائے تو باپ کی قضا نمازیں پڑھے۔ اگر مرنے کا وقت بیٹا نابالغ ہے یا دیوانہ ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ بالغ یا عاقل ہو جائے تو باپ کی قضا نمازیں پڑھے۔ 1378 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی قضا نماز ہے۔ اگر بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازیں پڑھنے سے پہلے مر جائے تو دوسرے بیٹے پر کچھ واجب نہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1379، اس کا ٹائٹل عنوان چینج ہو رہا ہے۔ تو پہلے ہماری قضا نمازوں کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، ابھی نماز جماعت کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے، تو اس مسئلے سے نماز جماعت کا ٹائٹل آ رہا ہے۔ جی آئیں مسئلے کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ نماز جماعت کے متعلق پہلا مسئلہ، یومیہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کو اور اس شخص کو جو مسجد کی اذان کی آواز سنتا ہو نماز صبح اور مغرب و عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بالخصوص بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اسی طرح مستحب ہے کہ تمام واجب نمازوں کو جماعت سے پڑھیں، لیکن نماز طواف اور سورج اور چاند گرہن کے علاوہ بقیہ نماز آیات کے لیے جماعت کا جواز ثابت نہیں ہے۔ جی آسان مسئلہ ہے، اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ 1380 مسئلہ نمبر، نماز با جماعت کا مسئلہ ہے۔ معتبر روایات کے مطابق با جماعت نماز فرادہ نماز سے 25 گنا افضل ہے، یعنی ایک رکعت اگر فرادہ پڑھی جائے ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور فرادہ 25 نمازیں پڑھی جائیں تو پھر بھی افضل ہے ایک رکعت نماز۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1381 مسئلہ نمبر، نماز با جماعت کے متعلق ہے۔ بے اعتنائی برتتے ہوئے نماز جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں ہے، اور انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ بغیر عذر کے نماز جماعت کو ترک کرے۔ جی انتہائی آسان مسئلے ہیں، اس وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 1382 مسئلہ نمبر، اور یہ مسئلہ نماز جماعت کے متعلق ہے۔ مستحب ہے کہ انسان انتظار کرے تاکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور با جماعت نماز جو مختصر پڑھی جائے اس فرادہ نماز سے بہتر ہے جو طول دے کر پڑھی جائے، اور وہ نماز با جماعت اس نماز سے بہتر ہے جو اول وقت میں فرادہ یعنی تنہا پڑھی جائے، اور وہ نماز با جماعت جو فضیلت کے وقت میں نہ پڑھی جائے، اور فرادہ نماز جو فضیلت کے وقت میں پڑھی جائے۔ ان دونوں نمازوں میں سے کون سی نماز بہتر ہے معلوم نہیں ہے، یعنی نماز جماعت کی اتنی فضیلت ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی کہ اگر وہ شخص جو اول وقت میں پڑھتا ہے اور تھوڑی لیٹ جماعت ہوتی ہے تو اس جماعت کا اور اول وقت کے جو فضیلت کا ٹائم ہوتا ہے
اس میں کتنا ثواب ملے گا؟ آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ معلوم نہیں، یعنی دونوں کی فضیلت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے گویا کہ۔ مسئلہ نمبر 1383، اس کا ٹائٹل عنوان نماز جماعت ہے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جانے لگے تو مستحب ہے کہ جس شخص نے تنہا نماز پڑھی ہو وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اگر اسے بعد میں پتہ چلے کہ اس کی پہلی نماز باطل تھی تو دوسری نماز کافی ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1384، نماز جماعت، اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے۔ آئیں متن کو پڑھتے ہیں۔ اگر امام جماعت یا مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اسی نماز کو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اگرچہ اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں، لیکن رجاءً دوبارہ پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں توجہ دلانے کے لیے، آسان ہے یہ بھی مسئلہ۔ اگر امام جماعت یا مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اسی نماز کو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اگرچہ اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں، لیکن رجاءً دوبارہ پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو نماز جماعت کے ہو رہی ہو تو دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1385، اس کا ٹائٹل عنوان نماز جماعت ہے۔ جس شخص کو نماز میں اس قدر وسوسہ ہوتا ہو کہ اس کے باطل ہونے کا موجب بن جاتا ہو اور صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اسے وسوسے سے نجات ملتی ہو تو ضروری ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جو ہے بینیفٹ جماعت کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو وسوسہ ذہن میں پیدا ہوتا رہتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا گویا کہ علاج بھی نماز جماعت ہے، لہذا جماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی آپ گنتی کر لیں، کاؤنٹ کر لیں۔ جی مسئلہ نمبر 1386، اگر باپ یا ماں اپنی اولاد کو حکم دے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، البتہ جب بھی والدین کی طرف سے امر و نہی محبت کی وجہ سے ہو، اس کی مخالفت سے انہیں اذیت ہوتی ہو تو اولاد کے لیے ان کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ آج کل اگر بچے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ والدین کی اطاعت کرنی واجب اور لازم ہے اور ان کی مخالفت جو ہے وہ حرام ہے، تو میرے خیال میں معاشرہ بہت زیادہ سدھر سکتا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ یکسر بدل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا معاشرے میں نقص ہے کہ بچوں کی تربیت اس میں کمی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ 1387 مسئلہ نمبر نماز جماعت کے متعلق ہے۔ مستحب نماز کسی بھی جگہ احتیاط کی بنا پر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن نماز استسقاء کون سی ہوتی ہے؟ نماز استسقاء وہ نماز ہوتی ہے جو بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش کی لیے دعا جو کی جاتی ہے، نماز جو پڑھی جاتی ہے، نماز نفل بھی کہتے ہیں، نماز استسقاء بھی کہتے ہیں۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہے اس پہ کہ جو طلب باران کے لیے پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ نماز جو پہلے واجب رہی پھر کسی وجہ سے مستحب ہوگی ہو،
نماز عید الفطر، نماز عید القربان جو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک واجب ہے اور ان کی غیبت کی بنا پر مستحب ہو گئی ہے غیبت کے زمانے میں، تو امام علیہ السلام کے جب تک ظہور نہیں ہو جاتا تب تک وہ مستحب رہے گی۔ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نماز عید قربان ہو، نماز عید فطر ہو، نماز استسقاء ہو، یہ مستحب نمازیں ہیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔